السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کا ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے متبہ حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطلی پر کل کی تاریخ دے دی گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے موڈ سے تو لگ رہا تھا کہ عمران خان کو آج ہی رہا کر دیا جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کل عمران خان رہا ہو سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بہت شکریہ سمیر۔ اس پہ جو میرے سورس نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے، جی، پہلی بات تو کہ ہمارے جتنے بھی بڑے جرنلسٹ ہیں ان سب کے سورس ہوتے ہیں اور ان کو اندر کی بات کا علم ہوتا ہے، لیکن جس انداز میں کھل کے بات کرنے جا رہا ہوں، شاید ہی آج کوئی بھی اینکر جی اتنا کھل کے بات کر سکے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا موڈ جو تھا وہ تو پچھلے کچھ دنوں سے ہے، لیکن آج وہ حتمی موڈ بنا کے بیٹھے تھے۔ اچھا، چیف جسٹس آف پاکستان کی مجبوری کیا ہے؟ یہ سزا سنائی ہے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے، جی، اور اس سزا کو عمران خان صاحب کا استحقاق تھا کہ وہ اس سے سینئر عدالت میں جاتے، مطلب سیشن جج صاحب کے پاس چلے جاتے، ان کے پاس نہیں گئے۔ اچھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ تو اب یہاں بھی عام لوگوں کے لیے جو قانون ہے، جی، اس قانون سے آگے بڑھ کر کچھ کیا گیا، یعنی کہ عمران خان صاحب کی سزا کے خلاف جو اپیل کرنا تھی اس سے سینئر کورٹ میں کرنا تھی، یہاں وہ فیصلہ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کا بس نہیں چل رہا، وہ چاہتے تھے کہ درمیان کی ساری عدالتیں جو ہیں انہیں نکال دیا جائے اور یہ فیصلہ میرے پاس آئے اور میں وہ سزا معطل کر دوں، چیف جسٹس آف پاکستان۔ لیکن پرابلم کیا تھا کہ اس سے پہلے یہ کیس جو تھا یہ جا چکا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ سماعت کر رہا ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور PTI کے سارے لوگوں کو یہ تھا کہ جیسے ماضی میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیف جسٹس صاحب کے حکم پر عمران خان کو ریلیف ملتا رہا ہے، بالکل اسی انداز میں عمران خان کی سزا فوری طور پر معطل کر دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو کر دے گی، جی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں نام نہیں لیتا، ان کو 2-3 دفعہ تو بیماری کا بہانہ بنا کے چھٹیاں کرنا پڑی کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جو میرے سورس نے ابھی مجھے انفارم کیا ہے وہ میں بتانے لگا ہوں۔ اچھا، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب کل یہ کہا نا کہ بادی نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ اس میں ہمایوں دلاور جو ہیں انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، انہوں نے بڑی تعجیل میں فیصلہ سنایا ہے، انہیں مجرم کو نہیں سنا، یعنی کہ ملزم کو انہوں نے سنا ہی نہیں، ان کے وکلاء کو، گواہوں کو موقع نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہی دن میں تو ایک ہی دن میں فیصلہ سنایا جاتا ہے؟ فیصلہ کیا 6 مہینوں میں سنایا جاتا ہے؟ فیصلہ ایک ہی دن میں فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ سنایا جائے گا، بار بار انہوں نے کال کیا ان کے وکیل کو، وہ نہیں آئے جب، تو پھر انہوں نے فیصلہ سنایا۔ خیر، جج صاحب ہیں سپریم کورٹ کے، جناب چیف جسٹس آف پاکستان، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور عمران خان کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان کے جو فیملی ٹرمز ہیں عمران خان سے، ان کی ساس صاحبہ کے ساتھ، ان کی بیگم کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب وہاں پہ وہ ان کے پاس یہ کیس زیر سماعت نہیں ہے، عمران خان کی سزا کی معطلی کا کیس ان کے پاس نہیں ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس موڈ میں بیٹھے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ آج فیصلہ نہیں دیتی تو پھر ہم اس کی سماعت کریں گے۔ ابھی وہ سماعت کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آج وہاں سے فیصلہ آ جائے گا۔ اچھا، اس اسنا میں ہوا کیا، جب عدالت کا کل کا موڈ دیکھا اداروں نے، اب اداروں میں نے کہا اتنا کھل کے کوئی پروگرام نہیں کرے گا، جتنی یوں سمجھ لیں کہ دلیری یا حماقت کے ساتھ میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں، پورے پاکستان میں اتنی دلیری سے کوئی پروگرام نہیں کرے گا۔ ہم نے اپنے عوام کو حقائق سے آگاہ کرنا ہے بابا کہ اندر چل کے آ رہا ہے۔ جب میں ڈیزائن کر رہا تھا پروگرام غلام گردشیں کے، اقتدار کی غلام گردشوں میں ہوتا کیا ہے، اور پبلک بیچارے تو گھگو گھوڑے ہیں، ان کو صرف اتنا پتا ہے کہ ہم جمہوریت کا حصہ ہیں، ہم نے جب بھی الیکشن ہو ووٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ اچھا خیر، غلام گردشیں چھوڑے، اب تو ناز برداریاں ہو رہا ہے۔ تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جب انہوں نے کل یہ کہا نا کہ بادی نظر میں ہمیں لگ رہا ہے، بادی نظر میں یہ ہوا اور لگ رہا ہے، مظاہر اکبر نقوی صاحب نے ریمارکس دیے، تو اداروں کو سمجھ آ گئی یہ تو صبح فیصلہ دینے والے ہیں، عمران خان کو چھوڑنے والے ہیں۔ اب انہوں نے پھر آج جب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا نا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دیتی
تو پھر ہم آج ہی اس کی سماعت کریں گے، پھر ہم اس پہ فیصلہ دیں گے۔ جب انہوں نے کہا تو اس کے بعد حیران کن ہوا، 2 منٹ کے اندر اندر سارے لوگ متحرک ہوئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو پہلے پولیس کے بھاری دستے جو ہیں اس میں اندر چلے گئے ہیں۔ یہ باتیں میڈیا پہ بریک ہوئی ہیں کہ بڑے دستے جو ہیں پولیس کے، انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد پھر رینجرز کے دستے اندر چلے گئے ہیں۔ یہ خبر روک دی گئی، یہ خبر بریک نہیں کی گئی رینجر کے دستوں کی۔ رینجر کے دستے چلے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اب آپ کو پتا ہے نا کہ یہ بغیر بلائے نہیں آتے، ان کو اگر طلب کیا جائے وہاں ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور 7 مئی کو، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رینجرز کے دستے تھے اور کہا گیا کہ رینجرز کو کس نے بلایا تھا، رینجرز کس کیپیسٹی میں داخل ہوئے، تو کہا گیا نہیں، انہوں نے تو اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کیا عمران خان کو، رینجرز تو ویسے ان کی مدد کے لیے آئے تھے۔ تو قانونی سکم پیدا ہو گیا تھا وہاں پہ، اسی لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو وش یو بیسٹ لک اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے ان کا سواگت کیا تھا اور اپنی گاڑی پہ انہیں بھیج دیا تھا ریسٹ ہاؤس میں۔ وہاں پہ تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا سا قانون سے ہٹ کے طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا۔ تو آج جب اداروں کو لگا، میں ادارے جب کہہ رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے وہ کون سے ادارے ہیں جنہوں نے یہ قانون سازی کروائی ہے اور جو اس کے پیچھے ہیں اور جو عمران خان کو چھوٹنے نہیں دیں گے، تو پھر ان اداروں نے بھاری نفری پولیس کی پہلے اندر گئی ہے۔ اب جب بھاری نفری پولیس کی اندر گئی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی تو لیڈ کر رہا ہوگا نا، ہائی پروفائل، مطلب کم از کم یوں سمجھ لے کوئی ایس پی لیول کا بندہ تو کر رہا ہوگا نا، ایس ایس پی نہ ہو، ڈی آئی جی نہ ہو، آئی جی نہ ہو پولیس کے، تو کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا جو بڑی قیادت جو تھی وہ لیڈ کر رہی ہوگی پولیس کو۔ پولیس اندر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر رینجرز کا ایک دستہ اندر چلا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ وہاں جاتا ہے تو پھر وہاں جو اندر ہوا ہے وہ یہ میں بات بتانے جا رہا ہوں جو پورے پاکستان میں اتنی دلیری سے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں انہیں تھوڑا سا وقفہ لینا پڑا ہے، انہیں چائے کا بریک لینا پڑا ہے۔ جب وقفہ آیا ہے تو اس درمیان میرے سورس نے بتایا ہے کہ اندر ان کے چیمبر میں جو ریٹائرنگ روم ہوتا ہے اس میں کوئی ان سے بڑی شخصیات ملی ہیں۔ کون سی بڑی شخصیات ہیں، کس گیٹ سے داخل ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا عمران خان کو پھر بیک کے دروازے سے لے کے گئے تھے، تو اس دروازے سے کون سی بڑی شخصیت آئی ہے، وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا چلے وہ خود بڑی شخصیت نہیں ہوگی، وہ کسی بڑے شخصیت کے پیامبر تھے، ان کا میسج لے کے آئے تھے، وہ ان سے ملے ہیں۔ وہ کوئی وکیل بھی ہو سکتے ہیں، وہ حکومتی وکیل بھی ہو سکتے ہیں، باہر کیا ان کے پاس میسج آیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ آج دیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی ایما پر، عمران خان اب دلاور ہمایوں نے فیصلہ غلط دیا ہے یا صحیح دیا ہے، اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو 302 کے ملزمان یہاں جیلوں میں بند ہے، پورے پاکستان کی جیلوں میں، ان سب کے فیصلے میرٹ پہ ہوئے ہیں؟ بتائیے نا، فیصلے ہو گئے نا، وہ اندر ہیں، کچھ پھائے بھی لگ گئے ہیں، سزائے موت ہو گئی ہے، وہ پھانسی کا پھندا جھول گئے۔ اب دلاور ہمایوں نے فیصلہ غلط دیا یا صحیح دیا ہے، اس کے لیے پراپر فارمز موجود ہیں جنہوں نے سننا ہے، اور وہ پراپر فارم جو ہے وہ پاکستان سپریم کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے، وہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نہیں ہے کہ جنہوں نے براہ راست اس فیصلے کو سننا ہے۔ دلاور صاحب نے، اگر ہمایوں دلاور صاحب نے غلط فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو صحیح کرنے کے لیے درمیان میں عدالتیں موجود ہیں۔ چلیں ان میں ایک عدالت جو ہے وہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، تو وہاں پہ کیس تھا، چلیں وہاں پہ کیس ہو رہا تھا۔ تو آج اس عدالت کے بھی تیور بتا رہے تھے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا نا کہ لگ رہا ہے کہ ہمایوں دلاور نے صحیح فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے ریمارکس دیے اس پہ، تو اس کے بعد یوں لگنے لگا جیسے سیم وہی باتیں جو کل چیف جسٹس آف پاکستان نے کی تھیں آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کر رہے ہیں۔ تو لگا کہ یہ جو 2 رکنی بینچ ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم پر، یہ حکم یوں نہیں ہوتا کوئی لکھ کے بھیجا جائے، ٹیلی فون بھی نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ ریمارکس دے رہے ہیں، سارے میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچ رہا ہے کہ احکامات میرے کیا ہیں، میں کیا چاہتا ہوں، تم سے کیسا فیصلہ چاہتا ہوں۔ اور آج آپ کو پتہ ہے نا
जस्टिस मंदोखेल ने कहा है कि कोई भी जो हाई कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट की पाबंद नहीं होती, उसकी ताबे नहीं होती। ये बड़े खूबसूरत रिमार्क्स हैं और ये अकाउंटेबल हैं, इन्हें याद रखना है आपने। तो वैसे पैगाम आया जब, तो उन्हें लग रहा था कि मैंने जो फैसला देना है, आज जो वो बोल रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब चीफ जस्टिस साहब, तो उसके बाद लग रहा था कि जो अता बंदियार साहब चाहते हैं, जो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चाहते हैं, उसके मुताबिक फैसला होने वाला है। तो उसके बाद फिर भारी नफरी वहां पहुंची है और चैम्बर में उनके, जिसे रिटायरिंग रूम आप कह लें, वहां पे फिर मुलाकात हुई है कुछ बड़े लोगों की, और बड़े लोगों ने उससे भी बड़े लोगों का पैगाम दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो कल पे ये तारीख पड़ी है और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही थी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तो फिर हम आज ही इस पे समाअत करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इसकी समाअत अगले हफ्ते करेंगे। अगले हफ्ते कब करेंगे? वो पीर से शुरू करेंगे, वो मंगल से शुरू करेंगे, वो बुध से, ये अभी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से हम उसकी समाअत करेंगे, दिन मुकर्रर नहीं किया। तो इसका मतलब जो पैगाम यहां गया था वो चीफ जस्टिस साहब तक पहुंच गया कि जो ताकतवर तरीन लोग हैं उनकी तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है कि अगर आज आप इमरान खान को छोड़ देते हैं तो फिर कोई ना कोई हरकत में आएगा, कोई ना कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट से बाला तो कोई भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि उनसे बाला कौन है। तो खैर वहां से पैगाम है मेरे सोर्स के मुताबिक, और उसके बाद फिर फैसला जो है वो एक कोर्ट ने कल तक मौखर किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह के उठ गए हैं कि हम इस केस की समाअत जो है अगले हफ्ते करेंगे। जैसे चीफ जस्टिस साहब सुबह 10 बजे तक कह रहे थे, 11 बजे तक कह रहे थे, 12 बजे तक कह रहे थे कि अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे फैसला देने जा रही है और यही हमारे निजाम का हुस्न है कि लोअर कोर्ट जो है वो फैसला देती हैं, लोअर कोर्ट्स का उससे। तो अगर उन्होंने फैसला ना दिया तो फिर आज ही हम इसकी समाअत करेंगे। तो अब चीफ जस्टिस साहब से बड़े मोहब्बत से, एहतराम से पूछना, इज्जत से पूछना है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, खुदा का वास्ता इस कौम को बताएं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दस्ते तैनात कर दिए थे, उनको लीड कौन कर रहा था। अगर मेरी इतला दुरुस्त है उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई तो फिर चले, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इस पर लैतोलाल से काम ले रही थी, कभी वो बीमार हो जाते थे, कभी अगली तारीख डाल देते थे। उन्होंने, मैं समझूंगा कि ये वही तसलसल है, वो इस केस को बड़े ठंडे दिल से सुनना चाहते हैं। मैं ये कहूंगा कि उन्हें कोई मैसेज नहीं आया, कोई पैगाम नहीं आया, बड़े ठंडे दिल से सुनना चाहते हैं। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो कल भी सुनेंगे और उसके बाद हो सकता है कल फिर वो कहें कि मैं मंडे को भी इसको सुनूंगा, सोमवार वाले दिन भी सुनूंगा, और उसके बाद मुमकिन है उनकी तबीयत जो है वो नासाज रहती है, फिर वो बीमार पड़ जाएं और फिर वो अगले हफ्ते कहें कि मैं इसको सुनूंगा। वो तो बड़े ठंडे दिल से सुन रहे हैं इस केस को। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तफसार है मेरा, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, कि चीफ जस्टिस साहब, क्या मेरा सोर्स दुरुस्त है कि कोई ऐसा पैगाम आया है वहां पे जिसने आपको ठंडा किया? आप तो बड़े गर्म बैठे थे कि मैंने आज ही फैसला देना है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ना दिया तो आज ही मैं समाअत करूंगा और आज ही फिर मैं ऑर्डर्स करूंगा। और उस वक्त तो बड़े गर्म बैठे थे, उन्होंने कहा 1 मिनट में मुझे बताया कि इमरान खान को कंबल दिया गया है कि नहीं दिया गया, उसे कंघी दी गई है कि नहीं गई, क्या क्या सहूलियात दी गई हैं, मुझे फौरन बताया जाए, मैं आज ही ये फैसले करूंगा, मैं आज ही निपटूंगा, मैं आज ही देखूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ना किया तो सुप्रीम कोर्ट यहां बैठी है ना, हम देखेंगे कि वो क्या हो रहा है। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने जब ये कहा कि अब हम अगले हफ्ते, बड़े पोले मुंह से, कि अब हम अगले हफ्ते इस केस को देखेंगे, तो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तानी अवाम को बताएं कि हुजूर आपके जाने में 2 जुमे रह गए हैं, 2 हफ्ते रह गए हैं, आपने कौन सा तीर मारना है इन 2 हफ्तों में? चले 3 कर लेता हूं मैं, इन 3 हफ्तों में आपने कौन सा तीर मारना है और कौन कौन से फैसले देने हैं, और आपकी वो कौन सी मजबूरी थी? हम तो बैठे थे कि जनाब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी एक तरफ रखते हुए आज ही हुक्म सादर फरमाएंगे और हमारे हर दिल अजीज जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो उन्हीं की गाड़ी में बैठ के पहले बनीगाला जाएंगे या फिर डायरेक्ट जमान पार्क जाएंगे, वहां जाके उनकी शेव वगैरह होगी, फिर उनकी मसाज होगी और वो फिट होके आज शाम में यूट्यूब पर कौम से खिताब करेंगे। और आज शाम में जो उनकी वायरल होगी टिकटॉक पे वीडियो छोटी सी या उनकी तस्वीर, उसमें अरबों खरबों मिलियंस हो जाएंगे फॉलोअर्स उनके और व्यूवर्स। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तफसार है
کہ میرے تو ارمان پہ دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے. میں تو کچھ اور سوچ کے بیٹھا تھا کہ عمران خان صاحب کا یوٹیوب پہ ان کا خطاب سنوں گا. تو چیف جسٹس صاحب کوئی ایسا ہے بندہ جس نے آپ کو روکا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو میں نے بتایا مزاج ہے کہ وہ بڑے دھیرے سے اس کو سننا چاہتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغام ہے اور اس کی وجہ سے کل تک یہ, لیکن چیف جسٹس صاحب پاکستان کو آخر کیا ہوا ہے, کون سا پیغام ان تک پہنچا ہے؟ اچانک ان کا موڈ اتنا ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ کیا مری سے کوئی برف لا کے ان کے کپ, چائے کے کافی کے کپ میں ڈال دی گئی ہے کہ وہ فوراً ٹھنڈے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے سماعت کریں گے ہم اس کی؟ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے چیف جسٹس صاحب پاکستان سے بڑے ادب سے ان سے پوچھ لیا ہے, یہ بتانا ان کی ذمہ داری ہے, پاکستان ان کے جواب کے منتظر ہے. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.